خواتین و حضرات، ایک مرتبہ پھر یو این کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرنے کا موقع ملا۔ میں جناب والکن باسکر کو 75ویں جنرل اسمبلی کے صدر منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہم قابل قدر سابقہ صدر جناب تیجانی محمد پانڈے کی دانشمندانہ لیڈرشپ کو بھی سراہتے ہیں، خاص طور پر اس عالمی وبا کے موقع پر۔ انتہائی ناسازگار حالات میں سیکرٹری جنرل کی لیڈرشپ کی پرفارمنس کی بھی ہم تعریف کرتے ہیں۔ جناب صدر، میری حکومت پاکستان میں بنیادی طور پر مسلسل استحکام لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہم نے نئے پاکستان کا تصور ریاست مدینہ کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے لیا ہے، جس کی بنیاد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی۔ ایک انصاف اور انسانیت کا درد رکھنے والا معاشرہ جہاں تمام حکومتی پالیسیاں اپنے شہریوں کی غربت ختم کرنے کے لیے بنی ہوں، جہاں انصاف اور رسول پسندی ہو، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں امن اور استحکام چاہیے۔ اسی لیے ہماری خارجہ پالیسی کا مقصد ہمسائے ممالک کے ساتھ امن اور مسائل کے حل کے لیے بات چیت کرنا ہے۔ جناب صدر، یونائٹڈ نیشن کی 75ویں سالگرہ ایک بہت اہم سنگ میل ہے، جیسے کہ ساری دنیا میں یہی ایک ادارہ ہے جو ہمسائے ممالک کے ساتھ امن اور استحکام کے مقاصد حاصل کرنے میں ہماری مدد کر سکتا ہے، اور یہ اس بات کی عکاسی کا بھی وقت ہے جو وعدہ ہم سب نے مل کر ہماری عوام سے کیا ہے۔ آج دنیا کے بنیادی اصول یک طرفہ طاقت کے استعمال سے گریز، لوگوں کا حق خود ارادیت کو تسلیم کرنا، خود مختار برابری کا اصول، ریاستوں کی علاقائی سالمیت، اندرونی معاملات میں عدم مداخلت کا اصول، بین الاقوامی تعاون، یہ تمام ایک منظم طریقے سے کم ہو رہے ہیں۔ بڑی طاقتوں کے حصول کے لیے اسلحہ کی نئی دوڑ شروع ہو چکی ہے۔ لڑائیاں پھیل رہی ہیں اور بہت تیزی سے۔ ناجائز عسکری قبضے اور الحاق لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق، حق خود ارادیت کو دبا رہے ہیں۔ ایک قابل قدر پروفیسر نوم چومسکی کے مطابق انسانیت پچھلی صدی کی پہلی اور دوسری جنگ عظیم سے بھی بڑے خطرے سے دوچار ہے، اور یہ خطرہ نیوکلیئر جنگ ہے۔ موسمی تبدیلیاں دکھ کی بات ہے کہ آمرانہ حکومتوں کا عروج۔ ہمیں ایک ساتھ اس تباہی سے نپٹنا ہوگا۔ ہمیں یقین ہے بین الاقوامی تعلقات میں اصل طاقت ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہے۔ عالمی قوانین کے مطابق محاذ آرائی مسلط نہیں کی جانی چاہیے۔ ہم سب کو باہمی تعاون کو فروغ دینے کے لیے ایک دوسرے کی سپورٹ کرنا ہوگی۔ جناب صدر، بہت سے ممالک میں مسلمانوں پر ظلم کرنے والوں کو استثناء حاصل ہے۔ ہمارے مزارات تباہ کیے جا رہے ہیں، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی جاتی ہے، قرآن پاک کو جلایا جاتا ہے، اور یہ سب آزادی اظہار رائے کی آڑ میں کیا جاتا ہے۔ یورپ میں ہوئے واقعات جس میں گستاخانہ خاکوں کا مواد چارلی ہیبڈو میں دوبارہ چھپنا حال ہی کی مثالیں ہیں۔ اور اس لعنت سے نپٹنے کے لیے ایک اتحاد بنایا جائے، وہ لعنت جو انسانیت کو الگ کرتی ہے۔ جناب صدر، اس دنیا میں ایک ایسا ملک ہے، مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جہاں حکومتی پشت پناہی میں اسلاموفوبیا فروغ پا رہا ہے، اور وہ انڈیا ہے۔ اور اس کے پیچھے وجہ RSS کا نظریہ ہے، جو بدقسمتی سے آج انڈیا میں رائج ہے۔ یہ پرتشدد نظریہ 1920 کی دہائی میں بنا۔ RSS کے بانی ہٹلر سے متاثر تھے، اور انہوں نے ان کا فلسفہ اپنایا جو نسلی امتیاز اور خود پسندی تھا۔
and they adopted their concepts of racial purity and supremacy. جبکہ نازی یہودیوں سے نفرت کرتے تھے اور RSS مسلمانوں سے برا سلوک کرتے ہیں، اور کچھ کم حد درجہ تک عیسائیوں سے بھی کا یقین ہے کہ انڈیا صرف ہندوؤں کے لیے ہے اور دوسرے مکمل شہری نہیں ہیں۔ انڈیا کے 200 ملین مسلمانوں اور اقلیتوں کو محکوم بنا کر بلکہ ان کا صفایا کر کے گاندھی اور نہرو کے سیکولر انڈیا کو ہندو اسٹیٹ کے خواب میں تبدیل کر دیا ہے۔ 1992 میں RSS نے بابری مسجد کو شہید کیا۔ 2002 میں 2000 کے قریب مسلمانوں کو گجرات میں ذبح کیا گیا، اور یہ سب اس وقت کے وزیر اعظم مودی کی ناک کے نیچے ہوا۔ 2007 میں 50 سے زائد مسلمانوں کو سمجھوتا ایکسپریس میں RSS نے زندہ جلا دیا۔ آسام میں 200 ملین مسلمانوں سے ان کی شہریت کا حق غیر انسانی قانون کے ذریعے چھینا جا رہا ہے۔ اطلاع ہے کہ بڑے پیمانے پر حراستی مراکز بنا کر انڈین مسلمانوں سے بھرے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں پر غلط الزامات لگائے جاتے ہیں، ان کی تضحیک کی جاتی ہے، ظلم کیا جاتا ہے، اور کرونا وائرس کے الزام میں انہیں بہت سے موقعوں پر صحت کی سہولیات سے انکار کر دیا جاتا ہے۔ ان کے کاروبار کا بائیکاٹ ہوتا ہے، اور گاؤ رکشک کو مسلمانوں کو مارنے کا لائسنس دیا ہوا ہے۔ فروری کے مہینے میں نیو دہلی پولیس کو ساتھ ملا کر مسلمانوں کی ٹارگٹ کلنگ کی گئی۔ ماضی میں بڑے پیمانے پر رجسٹریشن ہوئی اور جینوسائیڈ کیا گیا۔ مثال کے طور پر جرمنی میں نیورمبرگ کا قانون، اور پھر 1982 میں میانمار۔ ہندتوا نظریہ 300 ملین انسانوں کو پسماندگی کی طرف دھکیل رہا ہے، جس میں مسلمان، عیسائی اور سکھ شامل ہیں۔ تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور یہ انڈیا کے مستقبل کے لیے بھی اچھا نہیں ہے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ انسانوں کو پسماندگی کی طرف دھکیلنے سے وہ بنیاد پرست بن جاتے ہیں۔ جناب صدر، 72 سال سے زائد عرصہ سے انڈیا نے جموں کشمیر پر وہاں کے لوگوں کی مرضی کے خلاف اور یونائیٹڈ نیشن کی قراردادوں کے خلاف جا کر قبضہ کر رکھا ہے، اور یقیناً کشمیر کے لوگوں سے کیے ہوئے معاہدوں کی بھی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ پچھلے سال 5 اگست سے انڈیا نے یک طرفہ طور پر کشمیر کا جغرافیہ تبدیل کرنے کی کوشش میں ہے۔